عبداللہ شہاب۔ اس زمانے میں لائل پور کے مربع داروں کی بڑی دھوم تھی۔ ان کا شمار خوش قسمت اور باعزت لوگوں میں ہوتا تھا، چنانچہ چاروں طرف سے ماجی کے لیے پے در پہ پیغام آنے لگے۔ یوں بھی ان دنوں ماجی کے بڑے ٹھاٹ باٹ تھے۔ برادری والوں پر رغبت گھاٹنے کے لیے نانی جی انہیں ہر روز نت نئے کپڑے پہناتی تھیں اور ہر وقت دلہنوں کی طرح سجا کر رکھتی تھیں۔ کبھی کبھار پرانی یادوں کو تازہ کرنے کے لیے ماجی بڑے معصوم فخر سے کہا کرتی تھی، ان دنوں میرا تو گاؤں میں نکلنا تک دوبھر ہو گیا تھا۔ میں جس طرف سے گزر جاتی لوگ کھٹک کر کھڑے ہو جاتے اور کہا کرتے، یہ خیال بخش مربع دار کی بیٹی جا رہی ہے، دیکھیے کون سا خوش نصیب اسے بیاہ کر لے جائے گا۔ ماجی، آپ کی اپنی نظر میں کوئی ایسا خوش نصیب نہیں تھا؟ ہم لوگ چھیڑنے کی خاطر ان سے پوچھا کرتے۔ توبہ توبہ پت، ماجی کانوں پر ہاتھ لگاتی، میری نظر میں بھلا کوئی کیسے ہو سکتا تھا؟ ہاں، میرے دل میں اتنی سی خواہش ضرور تھی کہ اگر مجھے ایسا آدمی ملے جو 2 حروف پڑھا لکھا ہو تو خدا کی بڑی مہربانی ہوگی۔ ساری عمر میں غالباً یہی ایک خواہش تھی جو ماجی کے دل میں خود اپنی ذات کے لیے پیدا ہوئی۔ اس کو خدا نے یوں پورا کر دیا کہ اسی سال ماجی کی شادی عبداللہ صاحب سے ہو گئی۔ ان دنوں سارے علاقے میں عبداللہ صاحب کا طوطی بول رہا تھا۔ وہ ایک امیر کبیر گھرانے کے چشم و چراغ تھے، لیکن 5-6 برس کی عمر میں یتیم بھی ہو گئے اور بے حد مفلوق الحال بھی۔ جب باپ کا سایہ سر سے اٹھا تو یہ انکشاف ہوا کہ ساری آبائی جائیداد رہن پڑی ہے۔ چنانچہ عبداللہ صاحب اپنی والدہ کے ساتھ ایک جھوپڑے میں اٹھ آئے۔ زر اور زمین کا یہ انجام دیکھ کر انہوں نے ایسی جائیداد بنانے کا عزم کر لیا جو مہاجروں کے ہاتھوں گروی نہ رکھی جا سکے۔ چنانچہ عبداللہ صاحب دل و جان سے تعلیم حاصل کرنے میں منہمک ہو گئے۔ وظیفے پر وظیفے حاصل کر کے اور 2 سال کے امتحان 1 سال میں پاس کر کے پنجاب یونیورسٹی کے میٹریکولیشن میں اول آئے۔ اس زمانے میں غالباً یہ پہلا موقع تھا کہ کسی مسلمان طالب علم نے یونیورسٹی امتحان میں ریکارڈ قائم کیا ہو۔ اڑتے اڑتے یہ خبر سر سید کے کانوں میں پڑ گئی، جو اس وقت علی گڑھ مسلم کالج کی بنیاد رکھ چکے تھے۔ انہوں نے اپنا خاص منشی گاؤں میں بھیجا اور عبداللہ صاحب کو وظیفہ دے کر علی گڑھ بلا لیا۔ یہاں پر عبداللہ صاحب نے خوب بڑھ چڑھ کر اپنا رنگ نکالا اور BA کرنے کے بعد 19 برس کی عمر میں وہیں پر انگریزی، عربی، فلسفہ اور حساب کے لیکچرار ہو گئے۔ سر سید کو اس بات کی دھن تھی کہ مسلمان نوجوان زیادہ سے زیادہ تعداد میں اعلیٰ ملازمتوں میں جائیں۔ چنانچہ انہوں نے عبداللہ صاحب کو سرکاری وظیفہ دلوا دیا کہ وہ انگلستان جا کر ICS کے امتحان میں شریک ہوں۔ پچھلی صدی کے بڑے بوڑھے 7 سمندر پار کے سفر کو بلائے ناگہانی سمجھتے تھے۔ عبداللہ صاحب کی والدہ نے بیٹے کو ولایت جانے سے منع کر دیا۔ عبداللہ صاحب کی سعادت مندی آڑے آئی اور انہوں نے وظیفہ واپس کر دیا۔ اس حرکت پر سر سید کو بے حد غصہ بھی آیا اور دکھ بھی ہوا۔ انہوں نے لاکھ سمجھایا، بجھایا، ڈرایا، دھمکایا، لیکن عبداللہ صاحب ٹس سے مس نہ ہوئے۔ کیا تم اپنی بوڑھی ماں کو قوم کے مفاد پر ترجیح دیتے ہو؟ سر سید نے کڑک کر پوچھا۔ جی ہاں، عبداللہ صاحب نے جواب دیا۔ یہ ٹکا سا جواب سن کر سر سید صاحب آپے سے باہر ہو گئے۔ کمرے کا دروازہ بند کر کے پہلے انہوں نے عبداللہ کو لاتوں، مکوں، تھپڑوں اور جوتوں سے خوب پیٹا اور کالج کی نوکری سے برخاست کر کے یہ کہہ کر علی گڑھ سے نکال دیا، اب تم ایسی جگہ جا کر مرو جہاں سے میں تمہارا نام بھی نہ سن سکوں۔ عبداللہ صاحب جتنے سعادت مند بیٹے تھے اتنے ہی سعادت مند شاگرد بھی تھے۔
نقشے پر انہیں سب سے دور افتادہ اور دشوار گزار مقام گلگت نظر آیا۔ چنانچہ وہ ناک کی سیدھ گلگت پہنچے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہاں کی گورنری کے عہدے پر فائز ہو گئے۔ جن دنوں ماجی کی منگنی کی فکر ہو رہی تھی، انہی دنوں عبداللہ صاحب بھی چھٹی پر گاؤں آئے ہوئے تھے۔ قسمت میں دونوں کا سنجوگ لکھا ہوا تھا۔ ان کی منگنی ہو گئی اور 1 ماہ بعد شادی بھی ٹھہر گئی تاکہ عبداللہ صاحب دلہن کو اپنے ساتھ گلگت لے جائیں۔ منگنی کے بعد ایک روز ماجی اپنی سہیلیوں کے ساتھ پاس والے گاؤں میں میلہ دیکھنے گئی ہوئی تھی۔ اتفاقاً یا شاید دانستہ عبداللہ صاحب بھی وہاں پہنچ گئے۔ ماجی کی سہیلیوں نے انہیں گھیر لیا اور ہر ایک نے چھیڑ کر ان سے 5 روپے وصول کر لیے۔ عبداللہ صاحب نے ماجی کو بھی بہت سے روپے پیش کیے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ بہت اصرار بڑھ گیا تو مجبوراً ماجی نے 11 پیسے کی فرمائش کی۔ اتنے بڑے میلے میں 11 پیسے لے کر کیا کرو گی؟ عبداللہ صاحب نے پوچھا۔ اگلی جمعرات کو آپ کے نام سے مسجد میں تیل ڈلوا دوں گی، ماجی نے جواب دیا۔ زندگی کے میلے میں بھی عبداللہ صاحب کے ساتھ ماجی کا لین دین صرف جمعرات کی 11 پیسوں تک ہی محدود رہا۔ اس سے زیادہ رقم نہ کبھی انہوں نے مانگی نہ اپنے پاس رکھی۔ گلگت میں عبداللہ صاحب کی بڑی شان و شوکت تھی۔ خوبصورت بنگلہ، وسیع باغ، نوکر چاکر، دروازے پر سپاہیوں کا پہرا۔ جب عبداللہ صاحب دورے پر جاتے یا واپس آتے تو 7 توپوں کی سلامی دی جاتی تھی۔ یوں بھی گلگت کا گورنر خاص سیاسی، انتظامی اور سماجی اقتدار کا حامل تھا، لیکن ماجی پر اس سارے جاہ و جلال کا ذرا بھی اثر نہ ہوا۔ کسی قسم کا چھوٹا بڑا ماحول ان پر اثر انداز نہ ہوتا تھا، بلکہ ماجی کی اپنی سادگی اور خود اعتمادی ہر ماحول پر خاموشی سے چھا جاتی تھی۔ ان دنوں سر مالکم ہیلی حکومت برطانیہ کی طرف سے گلگت کی روسی اور چینی سرحدوں پر پولیٹیکل ایجنٹ کے طور پر مامور تھے۔ ایک روز لیڈی ہیلی اور ان کی بیٹی ماجی سے ملنے آئی۔ انہوں نے فراق پہنے ہوئے تھے اور پنڈلی کھلی تھی۔ یہ بے حجابی ماجی کو پسند نہ آئی۔ انہوں نے لیڈی ہیلی سے کہا، تمہاری عمر تو جیسے گزرنی تھی گزر ہی گئی ہے، اب آپ اپنی بیٹی کی عاقبت تو خراب نہ کرو۔ یہ کہہ کر انہوں نے مس ہیلی کو اپنے پاس رکھ لیا اور چند مہینوں میں اسے کھانا پکانا، سینہ پرونا، برتن مانجنا، کپڑے دھونا سکھا کر ماں باپ کے پاس واپس بھیج دیا۔ جب روس میں انقلاب برپا ہوا تو لارڈ کچز سرحدوں کا معائنہ کرنے گلگت آئے۔ ان کے اعزاز میں گورنر کی طرف سے ضیافت کا اہتمام ہوا۔ ماجی نے اپنے ہاتھ سے 10-12 قسم کے کھانے پکائے۔ کھانے لذیذ تھے۔ لارڈ کچز نے اپنی تقریر میں کہا، مسٹر گورنر، جس خانسامہ نے یہ کھانے پکائے ہیں، برائے مہربانی میری طرف سے آپ ان کے ہاتھ چوم لیں۔ دعوت کے بعد عبداللہ صاحب فرح و شاداں گھر لوٹے تو دیکھا کہ ماجی باورچی خانے کے ایک گوشے میں چٹائی پر بیٹھی نمک اور مرچ کی چٹنی کے ساتھ مکئی کی روٹی کھا رہی ہیں۔ ایک اچھے گورنر کی طرح عبداللہ صاحب نے ماجی کے ہاتھ چومے اور کہا، اگر لارڈ کچز یہ فرمائش کرتا کہ وہ خود خانسامہ کے ہاتھ چومنا چاہتا ہے تو پھر تم کیا کرتی؟ میں ماجی تنگ کا بولی، میں اس کی مونچھیں پکڑ کر جڑ سے اکھاڑ دیتی۔ پھر آپ کیا کرتے؟ میں عبداللہ صاحب نے ڈرامہ کیا، میں ان مونچھوں کو روٹی میں لپیٹ کر وائسرائے کے پاس بھیج دیتا اور تمہیں ساتھ لے کر کہیں اور بھاگ جاتا جیسے سر سید کے یہاں سے بھاگا تھا۔ ماجی پر ان مکالموں کا کچھ اثر نہ ہوتا تھا، لیکن ایک بار ماجی رشک و حسد کی اس آگ میں جل بھن کر کباب ہو گئی جو ہر عورت کا ازلی ورثہ ہے۔